what is going to happen when the curfew is lifted will یہ be جو اگلا فیز ہے اس میں ہم نے آزادی تحریک پہ 22 سال کا انتظار اور پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ 2018 جب نتیجے آئے تو صرف ایک پارٹی نہیں جیتی، ایک کرکٹ کا ہیرو جو کبھی ملک کے لیے ورلڈ کپ لایا تھا اب اس کے پاس سب سے مشکل میچ کے لیے میدان میں اتر رہا تھا۔ میچ کا نام تھا پاکستان۔ لوگ 2 حصوں میں بنٹ گئے تھے اس رات، کچھ گھر میں مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے صرف ایک اور وعدہ ہے جو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جو بھی تھا، ایک آدمی کے ہاتھ میں اب پورے ملک کی بھاگ دوڑ تھی اور اس کے سامنے 3 چیزیں تھیں: ایک اکانومی جو ڈوب رہی تھی، ایک ملک جو گروی لسٹ میں پھنسا ہوا تھا، اور ایک عوام جو صرف ایک لفظ سن کر تنگ آ چکی تھی: تبدیلی۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کون تھا، سوال یہ ہے جب پاور اس کے ہاتھ میں آئی اس نے کیا کیا۔ آج ہم اس کے پچھلے دروازے سے نہیں، ریکارڈز کے دروازے سے اندر جائیں گے، صرف وہ دکھائیں گے جو ڈاکومنٹس ہوا ہے۔ فیصلہ آخر میں آپ کا ہوگا۔ عمران خان نے ملک کے لیے سب سے پہلے کیا وہ عوام جو بھول چکی تھی۔ پاکستان کے کسی بھی شہر کے کسی بھی گاؤں میں چلے جاؤ، ایک سوال ہمیشہ وہی رہتا ہے: اگر بیماری آ جائے تو علاج کیسے ہوگا؟ 2019 میں جب اس کا جواب دینے کی کوشش ہوئی، نام تھا احساس پروگرام۔ یہ صرف ایک سکیم نہیں تھی، یہ ایک تجربہ تھا جو پاکستان نے پہلی بار اتنے بڑے سکیل پہ کیا۔ شیلٹر ہومز بنائے گئے جہاں بے بسی میں رہنے والے لوگوں کو چاہت، صاف پانی اور کھانا ملا۔ اور پھر شروع ہوا احساس خلافت، جہاں لاکھوں عورتوں کے نام پہ سیدھے بینک اکاؤنٹ کھلا، سیدھے ان کے ہاتھ میں پیسے آئے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ایک سوال یہاں اٹھتا ہے: کیا صرف پیسہ دینا کافی ہوتا ہے یا اصل تبدیلی کچھ اور چیز مانگتی ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے کوشش ہوئی ایجوکیشن میں۔ احساس اسکالرشپس، خاص کر ان لڑکیوں کے لیے جن کے گھر والوں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ہر اسکالرشپ کے پیچھے ایک کہانی تھی، ایک لڑکی جو اسکول چھوڑنے والی تھی لیکن نہیں چھوڑنا، اور اس سب کے پیچھے قانون سپورٹ بھی آیا۔ 54 نئے لاز جس میں وومین پراپرٹی رائٹس ایکٹ شامل تھا، جس نے پہلی بار عورتوں کی پراپرٹی رائٹس کو قانون کی مضبوطی دی۔ یہ تھا وہ لوگ جو اکثر کسی کی نظر میں نہیں آتے اب تک۔ تیسرا کام جو عمران خان نے اپنے ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا: ہر سال لاکھوں نوجوان پاکستان میں ڈگری لے کر نکلتے ہیں اور پھر ایک خالی سند لے کر پھرتے ہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی رستہ نہیں۔ اسی خلا کو بھرنے کے لیے عمران خان نے نوجوان پروگرام سے لونز، ٹریننگ، ایک چانس اپنا خود کا کام خود کھڑا کرنے کا، اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ CPEC یعنی کہ چائنا پاکستان اکانومی کوریڈور، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا اندازہ تھا کہ یہ کوریڈور 4 لاکھ نئے پاکستانیوں کو جاب دے گا۔ پاکستان کی اپنی پلاننگ کمیشن میں تو یہ 2030 تک 8 لاکھ کا نمبر بھی دیا۔ نمبر اسٹیمیٹ تھا، گارنٹی نہیں، لیکن ایک بات پکی تھی: یہ پروجیکٹ ابھی بھی پاکستان کی اکانومی کا ایک بڑا حصہ ہے۔ اور پھر ایک اور کہانی زمین کی۔ 10 بلین نئے درخت لگائے گئے، صرف پودوں کی بات نہیں تھی، 85,000 سے زیادہ ڈیلی مزدوروں کو اس پروجیکٹ سے روزگار ملا۔ جنگل واپس آئے اور ساتھ میں کئی گھروں میں چولہا بھی جلتا رہا۔ پھر وہ رات آئی جس میں سب کچھ بدل گیا۔ 10 اپریل 2022 رات کے اندھیرے میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک ایسا فیصلہ ہوا جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ عمران خان پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر جو نون کانفیڈنس موشن کے ذریعے کرسی سے ہٹائے گئے۔ اس رات جو طوفان شروع ہوا وہ آج 2026 میں بھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ تھی عمران خان کی حکومت کی کہانی، نہ اچھی نہ بری، صرف وہ جو ریکارڈز میں درج ہے۔ احساس سے لے کر CPEC تک، صحت کارڈ سے لے کر ان پودوں تک جو آج بھی پاکستان کی زمین میں کھڑے ہیں۔ لیکن ایک سوال رہ جاتا ہے: جب ہم کسی انسان کی کہانی سنتے ہیں، کیا صرف اس کے کام کافی ہوتا ہے اسے سمجھنے کے لیے، یا پھر ہر کہانی کی طرح اس کے بھی 2 چہرے ہیں؟ ایک جو ڈاکومنٹس میں لکھا ہے اور دوسرا جو ہر پاکستانی اپنے دل میں فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔